اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ۔ اسلام کے 5 رکن ہیں: توحید، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ۔ تو یہاں انہی ارکان میں سے ایک ارکان حج کا ذکر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور حج اور عمرہ اللہ کے لیے پورا کرو، پھر اگر تم روکے جاؤ تو قربانی بھیجو جو میسر آئے، اور اپنے سر نہ مڑاؤ جب تک قربانی اپنے ٹھکانے نہ پہنچ جائے۔ پھر جو تم میں بیمار ہو یا اس کے سر میں کچھ تکلیف ہے تو بدلہ دے روزے یا خیرات یا قربانی۔ یہ اعلیٰ ابن امیہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مقام جعرانہ میں تھے کہ ایک شخص آپ کی خدمت میں جبہ پہنے اور خوشبو لگائے حاضر ہوا اور پوچھنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں عمرہ کیوں کر ادا کروں؟ یعنی میں احرام کی حالت میں تھا مگر بے خبری میں سلا کپڑا اور خوشبو استعمال کر رہا تھا۔ جب احرام کی حالت میں ہو تو مرد جو ہے وہ سلا ہوا کپڑا نہیں پہن سکتا اور نہ ہی خوشبو لگا سکتا ہے، تو یہ جبہ بھی پہنے ہوئے تھا اور خوشبو بھی لگائے ہوئے تھا۔ تو اللہ کے رسول سے عرض کیا، اللہ کے رسول، میں حج عمرہ کس طرح ادا کروں؟ اس نے یہ سوال کیا ہی تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرما دی۔ یہ اعلیٰ فرماتے ہیں کہ مجھے بہت روز سے تمنا تھی کہ وحی اترتے ہوئے دیکھوں۔ یہ جو راوی ہیں وہ کہنا ہے مجھے بہت دنوں سے تمنا تھی کہ جب وحی نازل ہوتی ہے سرکار کے اوپر، وہ کیفیت میں دیکھنا چاہتا تھا کہ آخر وحی کیسے نازل ہوتی ہے۔ تو اب یہ سوال کیا اور فوراً ہی اللہ کے رسول پر وحی نازل ہو گئی اس سوال کے جواب میں۔ تو یہ کہتے ہیں کہ مجھے بہت روز سے تمنا تھی کہ وحی اترتے ہوئے دیکھوں۔ یہ کہہ کر انہوں نے چہرہ انور سے چادر اٹھائی، میں نے چہرہ پاک دیکھا، آپ اس وقت خراٹے لے رہے تھے۔ سرکار پر وحی نازل ہو رہی تھی تو خراٹوں کی سی آواز پیدا ہو رہی تھی۔ آپ خراٹے لے رہے تھے اور منہ میں کچھ جھاگ سے تھے، سرکار کے منہ پر جھاگ آ گئے تھے جب حضرت جبریل علیہ السلام وحی لے کر نازل ہوئے۔ منہ میں کچھ جھاگ سے تھے۔ جب یہ حالت ختم ہوئی اور وحی آ چکی تو حضور نے فرمایا سائل کہاں ہے، یعنی جس نے سوال کیا وہ کہاں ہے؟ اسے بلا کر حکم دیا کہ خوشبو دھو ڈالو، اپنا جبہ اتار دے، بغیر سلے کپڑے پہن، اور جو حج میں کرتا ہے وہ عمرے میں کر۔ اس کو دی گئی، اور جو کفارے کا حکم نازل ہوا، جو اللہ نے فرمایا حج و عمرہ اللہ کے لیے پورا کرو، پھر اگر تم روکے جاؤ تو قربانی بھیجو جو میسر آئے، اور اپنے سر نہ مڈاؤ جب تک قربانی اپنے ٹھکانے نہ پہنچ جائے۔ پھر جو تم میں بیمار ہو یا اس کے سر میں کچھ تکلیف ہے تو بدلہ دے روزے یا خیرات یا قربانی کر کے۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ 3 أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ و7 إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ 10 كَامِلَةٌ
ذالک لمن لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ شدید العقاب۔ پھر جب تم اطمینان سے ہو تو جو حج سے عمرہ ملانے کا فائدہ اٹھائے اس پر قربانی ہے جیسی میسر آئے، یعنی حج کے ساتھ عمرہ بھی کرنا چاہتا ہے کوئی تو اس کی اجازت ہے کہ حج بھی کر لے اور عمرہ بھی کر لے، دونوں ایک ساتھ ملائے جا سکتے ہیں۔ پھر جسے مقدور نہ ہو تو 3 روزے حج کے دن میں رکھے اور 7 جب اپنے گھر پہنچے، یہ پورے 10 ہوئے۔ نہ حکم یہ حکم اس کے لیے ہے جو مکہ کا رہنے والا نہ ہو، اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ اللہ کا عذاب بہت سخت ہے۔ زمانہ جاہلیت میں حج کے زمانے میں عمرہ کرنا سخت گناہ سمجھتے تھے۔ یہ آیت اس لیے نازل ہوئی کہ جب حج کا زمانہ آتا تو لوگ عمرہ کرنے کو گناہ سمجھتے تھے، کہتے تھے اب عمرہ نہیں ہو سکتا، اب تو حج ہی ہوگا، اگر کسی نے عمرہ کیا تو وہ گناہ گار ہوگا، اور کہتے تھے کہ جب اونٹوں کے زخم اچھے ہو جائیں اور ماہ سفر آ جائے تب عمرہ حلال ہے۔ اسلام نے ان کا یہ عقیدہ توڑ ڈالا اور عمرے کو حج میں داخل فرمایا، اسی لیے یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ وتزودوا فإن خیر الزاد التقوی واتقون یا اولی الالباب۔ حج کے لیے مہینے ہیں جانے ہوئے، یعنی ایسا نہیں ہے جیسے عمرہ آپ کبھی بھی کر سکتے ہو تو آپ حج بھی کبھی بھی کر لو، نہیں، بلکہ حج کے کچھ دن مقرر ہیں، ان دنوں میں ہی حج ہوگا۔ تو حج کے کئی مہینے ہیں جانے ہوئے، تو جو ان میں حج کی نیت کرے تو نہ عورتوں کے سامنے صحبت کا تذکرہ ہو اور نہ کوئی گناہ، نہ کسی سے جھگڑا حج کے وقت تک ہو، اور تم جو بھلائی کرو اللہ اسے جانتا ہے، اور توشہ ساتھ لو کہ سب سے بہتر توشہ پرہیزگاری ہے۔ جب حج کو جاؤ تو اپنا کھانے پینے کا سب سامان کا انتظام رکھو، ایسا نہیں ہے کہ ایسے ہی اٹھو تمہارے پاس بس آنے جانے کا کرایہ ہو گیا اور تم چل دیے، پھر وہاں کیا کرو گے، کس سے مانگو گے، کیا کرو گے؟ تو کھانے پینے کا بھی تمہارے پاس انتظام ہونا چاہیے، اور توشہ ساتھ لو۔ پھر فرمایا سب سے بہتر توشہ جو ہے وہ پرہیزگاری ہے، وہ پرہیزگاری ہونا چاہیے۔ اور مجھ سے ڈرتے رہو اے عقل والو۔ بعض یمنی، یہ آیت کیوں نازل ہوئی؟ کہنا ہے بعض یمن کے لوگ جو تھے وہ بے سر و سامان ہی حج کے لیے چل پڑتے تھے، بس انہوں نے پیسہ ہو یا نہ ہو، کھانے پینے کا سامان ہو یا نہ ہو، اٹھے اور حج کے لیے چل دیے، حج کے لیے چل پڑتے تھے، اور اپنے کو متوکل کہتے تھے ہم تو اللہ پر بھروسہ کرنے والے لوگ ہیں، عبادت کرنے جا رہے ہیں، حج کو جا رہے ہیں، اللہ دے گا ہمیں، یہ کہتے تھے اپنے آپ کو، اور سمجھتے تھے کہ ہم تو اللہ کے مہمان اور اس کے گھر کے حاجی ہیں، کیا ہمیں روٹی نہ کھلائے گا؟ اور مکہ مکرمہ پہنچ کر لوگوں سے سوال شروع کر دیتے تھے، جب وہاں پہنچتے کھانا نہیں ہوتا تو لوگوں سے مانگنا شروع کر دیتے کہ بھائی ہمیں کوئی کھانے کو دو، ہم یمن سے آئے ہیں، ہمارے پاس کھانے کو نہیں ہے۔ تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ناپسند فرمایا کہ جب تمہارے پاس ہے اپنے گھر سے لے کر چلو کھانے کے لیے، تم اس طریقے سے جو ہے کیوں آ جا رہے ہو، کہہ رہے ہو کہ ہم اللہ پر بھروسہ ہے۔ آج بھی بہت سے لوگ کہتے کہ ارے ہمیں تو اللہ کھلائے گا، اور پھر جو ہے ہم تو اللہ اللہ کر رہے ہیں، اور پھر اس انتظار میں رہتے ہیں وہ پیر کے کوئی مرید آ کر کچھ دے جائے، نہیں ملے تو اللہ پہ بھروسہ کر رہے ہو تو اللہ ہی پہ بھروسہ کر کے بیٹھو، پھر اپنے مریدوں کی طرف نگاہیں کیوں ڈال رہے ہو کہ کوئی ہمیں کچھ کھلا جائے، ایک ٹائم کی روٹی دے جائے، پھر جو ہے مریدوں کے گھروں کے چکر لگا رہے ہیں، ہاں بھائی آج کی ہماری تمہارے یہاں دعوت ہے، اپنے آپ سے آ کر کہہ دیا، انہوں نے دینی خود ہی آ گئے، آج بھائی ہم تمہارے یہاں ٹھہریں گے، تو جب کہو گے تو ٹھہرائے گا آدمی، آ جاؤ بھائی پیر صاحب، تو یہ اللہ پہ بھروسہ کہاں ہوا؟ تو نہیں، یہ طریقہ صحیح نہیں ہے، بلکہ اللہ نے اسباب بنائے ہیں، 2 ہاتھ 2 پیر دیے ہیں، ان سے کام کرو، محنت کرو،
زمین جوتو، دانا ڈالو، اب اللہ پہ بھروسہ کرو کہ اب اللہ تبارک و تعالیٰ اگائے گا، وہ ہمارے بس کا کام ہی نہیں ہے۔ جو ہمارے بس کا کام تھا وہ تو ہم نے کر دیا، اب اس بیج کو پودا بنانا یہ ہماری طاقت سے باہر ہے، اب اللہ پہ بھروسہ ہے، اس کو پودا وہی بنائے گا، وہی ہماری کھیتی سلامت رکھے گا۔ یہ ہوا اللہ پہ بھروسہ۔ اب تم نہ بیج ڈالو نہ زمین جوتو اور بیٹھے رہو کہ اللہ پہ بھروسہ ہے وہی اگائے گا، تو یہ بھروسے والی بات نہیں ہے، اسے نہ بھروسہ کہا جائے گا۔ اللہ پہ توکل یہی ہے کہ محنت کرو اور پھر اللہ پہ بھروسہ رکھو کہ جو میں نے محنت کری ہے اس کا صلہ اللہ مجھے ضرور دے گا، ہے نہیں؟ جب میں نے محنت کری ہے تو اللہ میری محنت کو رائے گا نہیں جانے دے گا، وہ ضرور مجھے کچھ نہ کچھ دے گا۔ تو لوگوں سے سوال شروع کر دیتے، بلکہ کبھی کبھی غربت کی وجہ سے غصب، خیانت اور لوٹ مار بھی کر لیتے تھے۔ جب کھانے کو نہیں ملتا، کوئی دیتا بھی نہیں، تو لوٹ مار تک کر لیتے۔ حج کرنے آیا وہاں پہ لوٹ مار شروع کر دی۔ تو اس کا جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے رد فرمایا۔ ان کے حق میں اس آیت کا آخری جملہ نازل ہوا جس میں انہیں ہدایت کی گئی کہ توشہ لے کر حج کو چلو تاکہ تمہیں آخرت کا بہترین توشہ یعنی پرہیزگاری حاصل ہو جائے۔ جب گھر سے لے کر چلو گے تو کیوں تم ڈاکہ ڈالو گے، کیوں چوری کرو گے؟ لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم فاذا افضتم من عرفات فاذکروا اللہ عند المشعر الحرام واذکروه كما هداکم وان کنتم من قبلہ لمن الضالین ثم افیضوا من حیث افاض الناس واستغفروا اللہ ان اللہ غفور رحیم۔ تم پر کچھ گناہ نہیں کہ اپنے رب کا فضل تلاش کرو، تو جب تم عرفات سے پلٹو تو اللہ کی یاد کرو مشعر حرام کے پاس اور اس کا ذکر کرو جیسے اس نے تمہیں ہدایت فرمائی، اور بے شک اس سے پہلے تم بھٹکے ہوئے تھے۔ پھر بات یہ ہے کہ اے قریشیوں، تم بھی وہیں سے پلٹو جہاں سے لوگ پلٹتے ہیں اور اللہ سے معافی مانگو، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اس کے شان نزول کے بارے میں بتاتے ہیں، چند روایتوں میں سے ایک روایت یہ ہے کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بعض لوگ زمانہ حج میں تجارت سے سخت پرہیز کرتے تھے۔ جب حج کا زمانہ آتا تو کاروبار کو ناجائز سمجھتے، کہتے کاروبار کرنا حج کے وقت میں یہ گناہ ہے، غلط ہے، کاروبار بالکل بند، صرف حج ہونا چاہیے۔ تو تجارت سے سخت پرہیز کرتے تھے، بقرعید کا چاند دیکھتے ہی بازار کے قریب بھی نہ جاتے، اور حج میں تجارت کرنے والے کو کہتے تھے کہ یہ حاجی نہیں داجی ہے، یعنی کمانے والا ہے، یہ حج کرنے تھوڑی آیا، یہ تو کمائی کرنے آیا اپنا یہاں پر، بلکہ حاجی نہیں داجی ہے۔ بلکہ بعض تو اس زمانے میں مہمان نوازی، کمزوروں کی مدد اور دوسرے نیک کام بھی بند کر دیتے تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ یہ صرف حج ہی کا زمانہ ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے پاس ایک شخص حاضر ہو کر کہنے لگا کہ ہم لوگ اونٹ کرائے پر چلاتے ہیں، بعض کہتے ہیں کہ تمہارا حج نہیں ہوا، کیا یہ سچ ہے؟ آپ نے فرمایا کہ حضور علیہ السلام کی خدمت میں بھی ایک ایسا ہی سوال پیش ہوا تھا۔ سرکار کے پاس بھی ایک شخص یہی سوال لے کر آیا تھا کہ حج کے زمانے میں وہ اونٹ کرائے پر چلاتا تھا تو اور حج بھی کرتا تھا خود بھی، تو لوگ اس سے کہتے تھے کہ تیرا حج نہیں ہوا، تو یہاں اونٹوں کو کرائے پر چلانے آیا ہے، حج کرنے کب آیا ہے؟ پیش ہوا تھا، جس پر یہ آیت کریمہ اتری تھی، لہذا حج میں تجارت، مزدوری، کرائے کا کاروبار جائز ہے، سب کو جائز قرار دیا گیا کہ حج کے عالم میں مکہ کے لوگ ہیں وہ کیا کریں گے، وہاں پر حج کر رہے ہیں، اب لوگ آ رہے ہیں، اگر وہ لوگ سب چھوڑ دیں گے تو آنے والوں کو بھی تو پریشانی ہو جائے گی۔ جو لوگ آ رہے ہیں انہیں بھی تو کرائے کے سامان چیز چاہیے، اور جب کرائے کی کوئی چیز ملے گی نہیں وہ لوگ کہاں سے جائیں گے؟ تو سب اجازت دی گئی کہ نہیں، کاروبار جو ہے حج بھی کرو، اپنا کاروبار بھی کرتے رہو، دونوں تمہارے لیے جائز ہے۔
تو دیکھو دین کتنا آسان ہے نہیں، دین میں بہت آسانی ہے۔ لہذا حج میں تجارت، مزدوری، کرائے کا کاروبار جائز ہے۔ عرب میں عکاظ، مجنہ اور ذوالمجاز بڑے بڑے بازار تھے جہاں حج کے موسم میں بڑے بڑے کاروبار ہوتے تھے، اس پر ان کی گزر اوقات ہوتی تھی۔ جب اسلام دنیا میں تشریف لایا اور لوگوں کے دلوں میں تقویٰ کا جذبہ پیدا ہوا، تب انہوں نے حج میں تجارت بھی گناہ سمجھی۔ بولو آج تو ہم اور آپ ہیں، موقع تلاش کرتے ہیں، کوئی موقع مل جائے تو ہم یہ بھی کام کر لیں وہ بھی کر لیں۔ صحابہ اکرام کو دیکھو، وہ پہلے سے ہی سوچنے لگتے تھے کہیں یہ کام غلط تو نہیں ہے جو ہم کر رہے ہیں، وہ خود اس سے بچنے کی کوشش کرتے تھے دنیا کے کام میں کہ ہم دین کا کام کر رہے ہیں، اس میں دنیا کو گھسوڑ رہے ہیں کہیں غلط نہ ہو جائے، تو وہ خود بچتے تھے۔ اور آج ہم ایسے ہیں کہ دین زیادہ سے زیادہ دنیا کے کام کو گھسوڑنا چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے موقع مل جائے ہم اس میں یہ بھی کر لیں یہ بھی کر لیں۔ تو صحابہ کا تقویٰ دیکھو، تجارت بھی گناہ سمجھی اور حضور علیہ السلام سے دریافت کیا تو اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی۔ مگر ان تینوں روایتوں میں کچھ اختلاف نہیں، یہ ہو سکتا ہے کہ یہ ساری ہی صورتیں جمع ہو گئی ہوں تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی ہوئی جس میں جو ہے تجارت کی اجازت دی گئی۔ اے حاجیوں، تم یہ نہ سمجھنا کہ جمع و جدال وغیرہ کی طرح حج میں تجارت بھی منع ہے، نہیں، اس کی تمہیں اجازت ہے کیونکہ تجارت اور کرائے وغیرہ کے بغیر حج ناممکن ہے، لہذا تم پر اس میں کوئی گناہ نہیں کہ حج کے ساتھ ہی ساتھ تجارتی نفع، محنت، مزدوری وغیرہ اور خدا کے دیگر فضل بھی حاصل کر لو۔ تو جب تم تمام ارکان ادا کر کے عرفات سے پلٹو تو مزدلفہ میں آ کر مشعر حرام کے پاس بھی ٹھہر کر اللہ کا ذکر ایسا کرو جیسا تمہیں اس نے بتایا۔ تم پہلے بہکے ہوئے تھے، عبادت بگاڑ کر کرتے تھے، غلطیوں میں پھنسے تھے، اس نے تمہیں ہدایت دی۔ پھر اے قریش، یہ بھی خوب یاد رکھو کہ تم مزدلفہ سے ہی مت لوٹ آیا کرو، یعنی جو قریشی لوگ تھے وہ مزدلفہ سے ہی پلٹ آتے تھے اور باقی لوگ جو ہے وہ مشعر حرام تک جاتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اجازت دی، حکم دیا کہ قریشیوں تمہارے لیے بھی یہی حکم ہے کہ تم مزدلفہ سے ہی مت لوٹ آیا کرو بلکہ دوسروں کی طرح عرفات جا کر سب کے ساتھ وہاں سے ہی لوٹا کرو کہ یہ سنت ابراہیمی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہی سنت ہے کہ آپ عرفات تک ہی جاتے تھے۔ اور اللہ سے اپنے گناہوں اور خطاؤں کی معافی مانگو کہ وہ تو غفور الرحیم ہے۔ فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ۔ پھر جب اپنے حج کا کام پورے کر چکو تو اللہ کا ذکر کرو جیسے اپنے باپ دادا کا ذکر کرتے تھے، بلکہ اس سے زیادہ اور کوئی آدمی یوں کہتا ہے کہ اے ہمارے رب، ہمیں دنیا میں دے اور آخرت میں اس کا کچھ حصہ نہیں، یعنی جو یہ کہہ رہا ہے کہ یا اللہ تو ہمیں دنیا دے دے، دنیا میں سب کچھ کر دے ہیں، تو اس کے لیے پھر آخرت میں کوئی حصہ نہیں، وہ دنیا میں ہی اپنے رب سے سب مانگ لے رہا ہے۔ تو اس لیے ہمیشہ جب بھی دعا مانگے تو یوں ہی مانگو کہ یا اللہ ہمیں دین و دنیا کی دولت سے نواز دے، دین کو مقدم رکھو، اور صرف دنیا مانگ لینا، دین کو نہ مانگنا، وہ شخص بہت بڑے گھاٹے میں ہے، یاد رکھو۔ پھر اللہ اسے دے تو دے گا دنیا، پھر آخرت اس کی برباد ہو جائے گی، کیونکہ اس نے تو دنیا اللہ سے مانگ لی، دنیا میں اس کو سب کچھ مل گیا، آخرت کیا مانگ رہا ہے وہ؟ اس نے آخرت کے بارے میں کچھ مانگا ہی نہیں۔ جب بھی مانگو یا اللہ ہمیں دین و دنیا کی دولت سے سرفراز فرما دے۔ اہل عرب حج سے فارغ ہو کر ایک جلسہ کرتے تھے جس میں اپنے باپ داداؤں کے فضائل اور نسبی خوبیاں نظم و نثر میں بیان کرتے تھے۔ بہت پہلے سے اس کے لیے قصیدے اور غزلیں تیار ہوتی تھیں، ہر ایک دوسرے سے بڑھنے کی کوشش کرتا تھا۔ بعض لوگ اپنی علمی کمالات کا اظہار بھی اسی موقع پر کرتے تھے کہ بہترین غزلیں بنا کر لاتے تھے۔ امرؤ القیس کے قصیدے انہی میلوں کے یادگار ہیں۔ یہ بری رسم مٹانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی جس میں بجائے باپ داداؤں کی تعریف کے ذکر الہی کرنے کا حکم دیا گیا۔
اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ کروں مدح اہل دبل رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پا رہے نانے، ہے نہیں کہ دنیا داروں کی تعریف نہیں کرنا چاہیے بلکہ اپنے پروردگار اور اللہ کے رسول کی ہی تعریف کرنا چاہیے۔ اسی جو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ شاعر لوگ جہنمی ہیں، تو ان سے مراد وہی شاعر ہے جو دنیا دار ہیں، جو دنیا کے لیے جو ہے دین کو اپنے گوا بیٹھے ہیں، تو انہی کے لیے وہ حکم ہے کہ شاعر لوگ جو ہے جہنمی ہیں۔ اور یہی ہوتا بھی ہے کہ جو دنیا کی شاعری میں پڑ جاتا ہے، پھر وہ یہ بھی نہیں دیکھتا کہ ہم کیا بول رہے ہیں، اس شعر میں ہمارے کفر نکل رہا ہے کہ اللہ اس سے خوش بھی ہوگا یا نہیں ہوگا، جس کی تعریف میں ہم یہ شعر کہہ رہے ہیں یہ اس لائق ہے بھی یا نہیں، ہے نہیں، اس کے لائق ہے بھی یا نہیں، تو جھوٹ اس میں زیادہ تر۔ تو یہ سب جو ہے اللہ تبارک و تعالی جو ہے اس سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو دین کے ساتھ ہی سلامت رکھے اور دین پر ہی موت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ، سنتیں پڑھ لیں۔